الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستو، بزرگ اور بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، آج کی یہ پروقار تقریب اہل بیت نبوت علیہم رضوان کی مقدس یادوں سے سجی ہوئی، اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہم رضوان کے مقدس تذکروں سے نکھری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضریوں کو قبولیت کا شرف عطا کرے، دین کے کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا یہاں جمع ہونا ہمارے لیے عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ انسانی مزاج کے اندر جب تک محبت کا غلبہ رہتا ہے نا، زندگی بڑی سکون والی رہتی ہے۔ محبت موسم بہار کو کہتے ہیں، محبت فروغ درد کو کہتے ہیں۔ جب تک طبیعتیں محبت والی رہتی ہیں، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں تلخیاں ہیں ہی نہیں، اور جب وہ محبت کی بولی چھوڑ جاتا ہے، محبت کا لہجہ چھوڑ جاتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تلخ ہوتا ہے، اور وہ تلخیاں اس کے دائیں بائیں بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، اس دین کا اگر کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ دین محبت ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ سے بھی محبت کرو، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرو، رسول پاک کی ساری نسبتوں سے بھی محبت کرو۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ اللہ کے بندو آپس میں بھی محبت ہی کرو۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ تم محبتوں کو ہی فروغ دو، یعنی ایک جملے میں نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو سمیٹا۔ حضور فرمانے لگے مومن ہوتا ہی محبت والا ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا مومن محبت والا ہوتا ہے، اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ انداز، اقوال، باتیں، ملنا، بتانا، سننا، اس میں محبت کا غلبہ ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ محبت طبیعتوں کو تازہ رکھتی ہے، ماحول کو شستہ رکھتی ہے۔ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں نا جی، اور اپنے ہوں، جاننے والے ہوں، تو ایک بندہ تلخ بات کر دے تو سارا ماحول خراب کر دیتا ہے، دوستوں کی محفل کو تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر دوستوں کی مجلس میں بڑے دکھوں کے بیچ، بڑی تکلیفوں کے بیچ ایک بندہ محبت کی بولی شروع کر دینا،
ایک بندہ کوئی محبت کی بات چھیڑ دینا، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، چہرائے و شمس کے اجلال کی باتیں کرے، تو محبت کی بولی ماحول کو شستہ کر دیتی ہے، ماحول کو خوشگوار کر دیتی ہے۔ آج ہمارے زمانے میں کچھ لوگوں نے نفرتوں کی سوداگری شروع کر دی، انہوں نے بلا وجہ ممبروں پر اس طرح کی گفتگو کی کہ گویا وہ قرون اولیٰ کو، لوگوں کو، صحابہ اور اہل بیت کو بھی معاذ اللہ ایک دوسرے کا مخالف ٹھہرانے لگے، تھوڑی سی داد کے لیے اور تھوڑی سی امداد کے لیے، پورے کے پورے ماحول کو محبت سے دور کر دیا، ماحول کے اندر نفرت انگیزی کی۔ اور انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا، شرارت کو ویسے جلدی قبول کرتا ہے، شر والی بات معاشرے میں جلدی پھیلتی ہے، اس لیے کہ نفس اسے جلدی قبول کرتا ہے۔ عزیز بھائی، محبت کا لہجہ، محبت کا انداز، محبت کے بول اور محبت کے ساتھ چیزوں کو قبول کرنا، پورا باب ملے گا آپ کو کتب احادیث کے اندر، پورا باب، ایک دو روایت نہیں، پورا باب، بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں پورا باب ملے گا کہ حضور نے فرمایا جس سے بھی محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور جس سے بھی عداوت رکھو، بغض کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، بغض بھی رکھو تو اللہ کی رضا کے لیے، محبت بھی کرو تو، اور فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے عطا کیا، اللہ کے لیے منع کیا، اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ محبتوں کا فروغ اور محبتوں کی بولی اور محبتوں کا انداز، اور کسی بھی جگہ کسی بھی لحاظ سے نفرت اور تعصب اور ان چیزوں کی مذمت کرنا اور ان چیزوں سے جان چھڑانا، یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ عزیز دوستو، جو آیہ کریمہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اس نے بھی محبت ہی کی بات کی۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے چاہا نا کہ ہم کچھ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، آپ نے تبلیغ دین کر کے ہمیں بڑا نوازا ہے، ہم ایک لفظ، ایک جملے، ایک حرف کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن یہ تھوڑا نذرانہ ہے، اسے قبول کر لیں۔ اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ ان سے فرما دیں میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک تمہارے لیے بڑا کچھ کیا ہے، تمہارے لیے بڑی راتیں دعائیں کی ہیں، لیکن لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، بس یہ جو میرے قریبی ہیں ان سے محبت کرتے رہنا، ازواج پاک کی محبت، حضور کی چاروں شہزادیوں کی محبت، مولا علی کی محبت، سیدہ پاک کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، فرمائے ان سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے، میری اولاد سے، میرے اہل بیت سے پیار کرنا۔ ویسے بھی جو لوگ احسان مند ہوتے ہیں نا، وہ اپنے محسنوں کی اولادوں کی بھی قدر کرتے ہیں۔ عام دنیا کی مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے۔ وہ امام اعظم بیٹھے تھے نا اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو بچے کھیل رہے تھے، تو کوئی گیند یا کوئی چیز کسی بچے کی آ جاتی جہاں بیٹھے تھے، تو وہ بچہ پکڑنے آتا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ وہ کئی دفعہ بچہ آیا، کئی دفعہ گیا، تو شاگردوں نے کہا تو یہ تو کھیل رہا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر کھیلے گا، کتنی دفعہ آئے گا، کتنی دفعہ جائے گا، بار بار کھڑے ہوں گے۔ فرمایا 100 بار بھی آیا تو میں کھڑا ہوں گا۔ حضور ایک بچہ ہے، آپ بوڑھے ہیں، وہ عام آدمی ہے، آپ عالم ہیں، اور یہاں نشست علمی ہو رہی ہے، کتابیں بکھری ہوئی ہیں، آپ کتنی کو دفعہ اٹھیں گے؟ فرمانے لگے میں 100 دفعہ اٹھوں گا، اس لیے کہ یہ بچہ معمولی نہیں ہے، یہ میرے استاد صاحب کا پوتا ہے۔ اصلاں نال جے نیکی کریے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، اصلاں نال جے نیکی کریے پھر وہ نسلاں تاک، ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ پھر حالات اور ہوتے ہیں، یہ پوتا ہے، اور یہ 100 دفعہ بھی آیا، 1000 دفعہ بھی آیا، تو میں چونکہ اس گھر کا احسان مند ہوں
اور حضور نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کیا. فرمایا 100 دفعہ بھی آیا تو میں اٹھوں گا. تو ہم تو اپنے اساتذہ کی اولادوں کے قدردان ہیں, اپنے مشائخ کی اولادوں کے قدردان ہیں, اور اگر اولاد ہو مدینے والے محبوب کی, اگر اولاد ہو رسول رحمت کی. اور حضور جب ہمیں سمجھاتے نا اپنی اولاد کے بارے میں, جب تربیت کرتے, جب سمجھاتے, حضور جب درس دیتے اپنی اولاد کے بارے میں, کس انداز میں حضور سمجھاتے ہیں. محبوب پاک علیہ السلام کو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے. حضور نہ تھوڑی باتوں میں, تھوڑے جملوں میں بڑے بڑے مفہوم واضح کر دیتے, بڑے بڑے. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تھوڑے جملوں میں حضور بڑے بڑے مفاہیم حل کر دیتے, اور شعور کے دروازے پر دستک ہوتی, عقل کے دریچے کھل جاتے. نہیں, جو بھی تھوڑا ذی شعور آدمی ہوتا ہے نا, وہ حضور کی باتیں سن کے قائل ہوتا, قریب آتا, سمجھ جاتا. آپ یہ حدیث پاک دیکھیے, حضور اپنی اولاد پاک کی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ذرا اس والہانہ پن میں اس حدیث کو لیجیے گا جس طرح کریم نے بیان فرمائی. حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو, والذین آمنوا اشد حبا للہ. حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے, اور فرمایا مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا, اور فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ وہ میری اولاد ہے. یہ ذرا ترتیب دیکھیں, بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کس ترتیب سے حضور ذہن میں اتارتے ہیں. اللہ سے محبت کرو تمہیں رزق دیتا ہے, مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں, اور میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ وہ میری اولاد ہے. اصلاں نال جے نیکی کریے نسلاں تاک نہیں بھول دے. یہ محبت اس لیے کرو کہ وہ ایک مقام پہ جس طرح صحابہ کے بارے میں فرمایا نا, ترمذی میں موجود ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا. اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو میری اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, ڈرنا میری اولاد کے بارے, ذرا خیال کرنا, ذرا احتیاط کرنا. محبوب پاک کی اولاد پاک, میرے عزیزو میں آپ سے عرض کروں, کائنات میں جو چیز سب سے اعلیٰ ہے نا وہ اللہ اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہے. یہ جو اصحاب اللہ نے دیے نا محبوب کو, یہ بھی چن کے دیے, اور یہ جو اولاد پاک اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ بھی چن کے دی. حضور نے اولاد چن کے دی اولاد. نبی پاک کی اولاد پاک کا احترام, ان سے پیار کرنا, ان سے محبت کرنا, اور ان کے بارے میں اپنے دلوں میں بے پناہ گنجائش پیدا کرنا. یعنی حضور کی اولاد کا ذکر آئے تو نظریں خود بخود جھک جائیں, اولاد پاک کا ذکر آئے تو خود بخود گردن جھک جائے, دل کھچا چلا جائے, وجود کے رونگٹے کھڑے ہوں, انسان درد محسوس کرے, ذوق محسوس کرے, محبت محسوس کرے, اس کا شوق نظر آئے. حضرت امام حسن یا امام حسین دونوں میں سے ایک شہزادے تھے, سیدنا عمر سے ملنے گئے. ویسے ہمیں اہل بیت کی محبت سکھائی ہی صحابہ نے ہے. یہ جو لوگ صحابہ کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں یہ دین کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں. آپ کبھی بھی کسی حدیث کو سنتے ہیں نا تو جو مبلغ, جو دائی, جو خطیب, جو عالم حدیث پاک بیان کرتا ہے نا وہ ڈائریکٹ نہیں کہتا کہ حضور نے فرمایا, وہ کہتا ہے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, حضرت ابو دردہ روایت کرتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں, سید عائشہ صدیقہ روایت, یہی کہتے ہیں نا. یعنی ہم تک جو حضور کی باتیں پہنچی ہیں صحابہ کے وسیلے اور ذریعے سے پہنچی ہیں. تو جب آپ ان لوگوں کو مشکوک کریں گے جنہوں نے دین پہنچایا ہے تو معاذ اللہ اگر وہ لوگ مشکوک ہو گئے تو جو باتیں انہوں نے پہنچائی ہیں. قرآن مجید تو سب سے پہلے جمع کیا حضرت صدیق اکبر نے, پھر جامع القرآن بنے, اس کی نقول تیار کی سیدنا عثمان غنی نے.
تو قرآن مجید تو جمع کر کے اور اس صورت میں کتابی شکل میں ہم تک صحابہ نے پہنچایا ہے، تو آپ تو ان لوگوں کو مشکوک کر رہے ہیں، تو دین کی جو بنیادیں ہیں آپ تو ان کو گرانے کے در پہ ہیں، بہت بڑی سازش کر رہے ہیں۔ قوم سمجھتی ہے کہ شاید یہ کوئی معمولی سی بات ہے، یہ عقیدے اور ایمان کے مضبوط مسئلے، ان پر عمارت کھڑی ہے ساری دین کی، اس کو لوگ ہلکا لیتے ہیں۔ او خدا کے بندو، یہ مضبوط امر ہے، اس کے بغیر گاڑی آگے چل نہیں سکتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ محبوب کی اولاد پاک سے برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی میٹنگ میں مصروف تھے، تو حضرت امام حسن یا امام حسین میں سے دونوں کا تذکرہ میں نے مختلف جگہوں پہ دیکھا۔ وہ حاضر ہوئے، تشریف لائے جناب فاروق اعظم سے ملنے، تو دیکھا کہ اندر حضرت عمر مصروف ہیں۔ تو دروازے پر حضرت عمر کے اپنے صاحبزادے جناب عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے، تو کہا میں تو امیر المومنین سے ملنے آیا تھا۔ کہا وہ اندر ذرا مصروف ہے، مجھے بھی انتظار کرنے کا کہا ہے، بہرحال آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ کہنے لگے کوئی نہیں، میں ابھی ظہر کی نماز میں مسجد میں مل لوں گا۔ امام حسن تشریف لے گئے، میٹنگ ختم ہوئی، جناب فاروق اعظم تشریف لائے، شہزادے نے ملاقات کی اور ساتھ یہ بھی بتایا امام حسن بھی آئے۔ کہا پھر بھیجا کہ انہیں کا حضور آپ مصروف تھے، میں نے تو گزارش کی جانا چاہیں تو تشریف لے جائیں، لیکن وہ کہنے لگے مسجد میں ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت عمر، ہاں کیسر و کسرا کے لوگ جناب عمر سے ملاقات کا کہیں تو عمر خاطر میں ہی نہ لائیں، رہو دوڑ جاؤ، ٹائم ہی کوئی نہیں، ہم نہیں کسی سے ملتے۔ لیکن کچھ جگہ انسان احسان مند ہوتا ہے، اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، اس کا رنگ نرالا ہوتا ہے، اس کے اندر جذبات انوکھے ہوتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نہیں گئے، امام حسن کے کاشانہ نور میں گئے، دروازے پہ دستک دی، شہزادے باہر ہے، امیر المومنین آپ یہاں؟ کہ شہزادے پہلے آپ بتائیے نا، آپ آئے تھے، ملے بغیر واپس کیوں آ گئے؟ کہا وہ میں گیا تھا پر آپ کے اپنے شہزادے بھی تو دروازے پہ کھڑے تھے۔ تو حضرت عمر، زمانہ تو سب یہی کہتا ہے اور اس بات میں بڑی حقیقت بھی ہے کہ وہ حق کے معاملے میں جلالی تھے، لیکن یہ محبت کا معاملہ تھا نا، ہاں یہ محبت کا معاملہ تھا نا۔ جب کہا نا آپ کے بیٹے بھی کھڑے تھے تو لہٰذا میں لوٹ آیا کہ مسجد میں مل لوں گا، تو حضرت عمر فرتے جذبات سے آنکھیں چھلک پڑی، امامہ اتار لیا اور اپنے بالوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے شہزادے آپ کا اور میرے بیٹے کا کیا مقابلہ، میرے سر پر جو عزت کے بال ہیں یہ آپ کے نانا کے اگائے ہوئے ہیں، یہ آپ کے نانا کے اگائے ہوئے ہیں، آپ کے نانا کے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ عزتیں ہمیں آپ کے صدقے سے ملی ہیں، یہ آپ کے طفیل ملی، یہ اللہ نے کرم فرمایا ہے تو آپ کے صدقے سے فرمایا، لہٰذا آپ کیوں آ گئے؟ آپ حکم کرتے۔ او میرے دوستو، حضور کی اولاد پاک کا تذکرہ، ان کے ذکر، ان کے لیے جذبات، ان کے بارے میں آپ سے عرض کروں، آج نہ ہر چیز کو الجھا دیا جاتا ہے۔ میں کس درد سے یہ بات کروں کہ جہاں لوگوں نے محبت کرنی ہوتی ہے وہاں بھی لوگ معاذ اللہ چیزوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین کا کوئی موضوع بھی چھڑتا ہے تو مختلف آراء، مختلف خیالات، وہ عام آدمی بیچارہ کہتا ہے پتہ نہیں کون صحیح کہہ رہا ہے، الجھ جاتا ہے۔ ہر چیز کو الجھا دیا، جو مقام محبت کا تھا آپ نے اسے الجھا دیا، جہاں لوگوں کا ذوق ہونا چاہیے تھا وہاں آپ نے کبھی کبھی، جب زیادہ زمانہ دیکھتا ہوں نا، زیادہ دنیا گھومتا ہوں، بڑے بڑے سیانوں سے، ڈگری رکھنے والوں سے ملاقات کرتا ہوں، تو مجھے معاف کیجیے گا، کئی دفعہ مجھے گاؤں کے پرانے دیسی لوگ زیادہ یاد آتے ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ مکان کچے تھے پر عقیدے پکے تھے، مجھے یوں لگتا ہے وسائل تھوڑے تھے پر دل بڑے تھے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے، بڑی عید کا موقع تھا تو والد صاحب مرحوم ایک چاولوں کا توڑا لے آئے بڑی عید پہ، تو ایک دفعہ پکایا تو والدہ فرمانے لگی بڑے اعلیٰ چاول لائیں، آپ کو پتہ ہے نا یہ پاس بھی کرانے پڑتے ہیں گھر سے کئی دفعہ، تو اماں جی فرمانے لگی بڑے کمال چاول آپ لائے ہوں، تو عید پہ پکے ایک آدھ دفعہ،
اس کے بعد چاول پکے، پھر پکے تو وہ کوئی اور تھے، تو ابا جی کہنے لگے اماں جی سے کہ وہ چاول کتنے نہیں جڑے میں ایتے لے آیا سا، دوبارہ کیوں نہیں پکائے، یہ تو وہ نہیں ہے۔ تو والدہ فرمانے لگی چاول بڑے چنگے سن، بڑے صاف سن، میں رکھ چھڑے نے، میں کیا 10 محرم نو نا امام حسین دی نیاز پکایا، وہ اچھے چاول تھے، حضور کی اولاد پاک کے نام پر دینا ہے نا ذرا، تو وہ ذرا چیز ستھری تھی، وہ ذرا چیز اعلیٰ تھی۔ کبھی کبھی اپنے دل سے پوچھتا ہوں تو میں کہتا ہوں غریبیوں میں یہ ذوق، کمزوریوں میں یہ ذوق، یعنی اپنے بچوں کو دینے کی بجائے وہ حضور کی اولاد پاک کے بچوں کے نام پر دینے کا جذبہ، یہ درد، یہ ذوق۔ اور سنگیوں مجھے کہہ لینے دو، ڈگریاں تھوڑی تھیں، وسائل تھوڑے تھے، مکان کچے تھے، پر عقیدے پکے تھے، نظریات پکے تھے۔ انہوں نے بحثوں میں نہیں الجھایا، انہوں نے پیار کر کے دکھایا۔ ان لوگوں نے سادہ طرز زندگی اپنایا، سادگی سے وقت گزارا۔ خدا را پیار کا موقع جہاں ہو وہاں پیار کرنا چاہیے، وہاں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ محبت کریں، ایک بار نہیں کریں، 100 بار کریں، جم کے کریں، اور حضور کی اولاد پاک کے بارے میں دلوں کے اندر جذبات احترام کے پیدا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ کچھ لوگوں کو بندہ نیرا یاد ہی کرے تو طبیعت تازہ ہو جاتی ہے، صرف ذکر کرنے سے دل۔ حضرت ابو ہریرہ امام حسن اور حسین کی حیات مبارکہ میں یہ لفظ فرماتے تھے میں جب ان دونوں شہزادوں کا ذکر کرتا ہوں تو ذکر کرنے سے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ وہ جو عقیدت کا خاص رشتہ ہے نا، وہ جو محبوب کی نوازشیں اور عطاؤں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، وہ اس طرح دل کو مائل کرتا ہے کہ نام لینے سے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، درد پیدا ہوتا ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو جم کے پیار کرو، کھل کے پیار کرو، اور اپنے دل کا کشکول بنا کے اللہ سے ان لوگوں کی محبت مانگو۔ اور دوسرا ایک بات یاد رکھنا، ادب والے لوگ ہمیشہ حسین ہوتے ہیں، یہ بے ادبیاں بدصورتیاں ہوتی ہیں۔ ہاں، ادب جو ہوتا ہے یہ خوشبو پیدا کرتا ہے، بے ادبی تعفن پھیلاتی ہے، یہ بدبودار ہوتی ہے، یہ ماحول میں نقص پیدا کرتی ہے، یہ تکلیف۔ آپ صرف اتنا کہہ دیں ابا جی سے، ابا جی تسی بھی تو ہن سیانے ہو جو نا، دور بدل گیا، کوئی سخت جملہ نہیں، لیکن آپ نے تھوڑی بے ادبی کی نا تو باپ بیچارہ ساری رات ہی روتا ہے، او پتر میں تے بڑا پرانا ہی نویں کپڑے چھاڑتے سن کہ میرے بچے پالن، میں ہی سیانا نہیں تھا۔ تھوڑی سی لفظوں کا اتار چڑھاؤ بے ادبی والا تکلیف دیتا ہے۔ اور اگر بندہ والد صاحب سے کہ ابا جی جس طرح کہیں گے اسی طرح کروں گا، آپ حکم کیا کریں میں ہر وقت حاضر ہوں، تو یہ چیز ذرا والد کو نا تازہ کر دیتی۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اماں مریض ہو نا، شوگر کی، اٹھ نہ سکتی ہو، تو بیٹا گھر میں ٹیلی فون کر دینا، اماں جی میں نے روٹی آج آپ کے ہاتھ کی کھانی ہے، تو اماں بغیر دوائی کے ٹھیک ہو جاتی۔ وہ کہتی پتر نے فرمائش کی ہے، چھوڑو سارے کام، میں کروں گی نا، کون کہتا ہے میں اٹھ نہیں سکتی۔ محبت جو ہوتی ہے نا، ادب جو ہوتا ہے، یہ تازگی پیدا کرتا ہے۔ میرے دوستو، زندگی میں ایک بات اپنے دل سے طے کر لینا، حضور کی کسی نسبت کی کبھی بے ادبی نہ کرنا، کبھی بھی نہ حضور کے اصحاب پاک کی، نہ اولاد پاک میں سے کسی کی۔ یہ مقام بحث نہیں ہے، یہ تو مقام ادب ہے، یہ کوئی مقام ریسرچ ہے، یہ تو مقام ادب ہے۔ ادب کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، کبھی بھی سوء ادب کبھی نہ کرو۔ بات ادب، وہ حضور مفتی اعظم ہے نا، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک کی 4 بیٹیوں کے نام بتائیں، تو شہزادہ اعلیٰ حضرت اٹھے اور اندر کمرے میں تشریف لے گئے، تو اعتراض کرنے والا بول پڑا، کہنے لگا دیکھو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے گئے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور مفتی اعظم تشریف لائے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، حضور کی شہزادیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کیے، تو وضو کرنے گیا۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو جو عرض کرنے جا رہا ہوں، ایک تو احترام کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اور ایک بات جو آپ کو بڑی زیادہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ اس طرح ہم نے خود جم کے پیار کرنا ہے نا، اور خود جم کے ہم نے ادب کرنا ہے، اس ادب اور محبت کو آنے والی نسل میں منتقل بھی کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی بے ادب کے ہتھے چڑھیں، کوئی انہیں نئی کہانی نئی داستان سرائی سنائے۔ خود سے اپنی اولادوں میں ان آداب کو پکا کریں۔ اور ویسے بھی میں آپ سے عرض کروں، کچھ کام کہنے سے ہوتے ہیں اور کچھ کرنے سے ہوتے ہیں، کچھ کہنے سے ہوتے ہیں، کچھ کئی دفعہ کچھ کام لوگ کر دیتے ہیں تو اس سے ماحول اور بن جاتا ہے۔ کچھ کام کر دیں، آپ کے بچے جب آپ کو دیکھیں گے نا کہ فلاں جگہ بڑے زبردست میرے والد کے جذبات ہیں، یہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں، تو ان کی بات بن جائے گی۔ ہم نے اگلی نسل میں حضور کی اولاد پاک کا، صحابہ پاک کا پیار اور ادب منتقل کرنا ہے، یہ ان کو بتانا ہے۔ وہ ہمارے طریقوں سے بتائیں گے، ہمارے نام لینے سے وہ سمجھیں گے، ہماری گفتگو سے اندازہ کریں گے کہ آگے بات کیسے منتقل کرنی۔ آج جو رویے معاشرے میں پرموٹ کیے جا رہے ہیں، بعض جگہوں پہ اسے آنے والی نسل کو وہ ذوق میسر نہیں آ رہا جو انہیں آنا چاہیے تھا۔ ادب کا، احترام کا، محبت کا وہ قاعدہ نہیں پہنچ رہا جو پہنچنا چاہیے تھا۔ اپنے مزاجوں سے حضور علیہ السلام نے ہمارے ذمے لگایا، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک تو فرمایا انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ایک فرمایا اپنے محبوب کی اولاد کی محبت سکھاؤ، اور ایک فرمایا انہیں قرآن مجید سکھاؤ۔ تو یہ آگے منتقل کریں ہمارے انداز سے، اٹھنے بیٹھنے سے۔ ایک جگہ نا حضور تشریف فرما ہے، اور اس جگہ تھوڑی کم تھی، جہاں حضور تشریف فرماتے ظاہراً وہ جگہ، وہ حال تھوڑا چھوٹا تھا اور صحابہ زیادہ بیٹھے تھے۔ اس جگہ نا اب نیا آدمی اگر کوئی آتا تو اس کے لیے جگہ بنانا پڑتی تھی۔ بعضوں کا جگہ کم ہو جاتی ہے، یہ جس طرح آج ماشاءاللہ آپ بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں، گرمی بھی بڑی تھی، چھٹی کا دن بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، آپ اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ تشریف لائے۔ تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، جگہ کچھ کم تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضور کے بالکل ساتھ بیٹھے تھے، جس طرح وہ آج بھی بالکل ہی ساتھ نہیں، بالکل ساتھ بیٹھے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا تو مولا علی آئے، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بہت سارے لوگ تھے اور سارے تیار تھے اٹھنے کے لیے، جگہ دینے کے لیے، لیکن جیسے ہی شیر خدا نے قدم آگے رکھا نا اندر، سب سے پہلے مولا علی اٹھے، حضرت ابوبکر صدیق اٹھے، قریب بیٹھے، سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور جا کے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنی جگہ پہ لا کے بٹھایا۔ خود ذرا ہٹ کے بیٹھ گئے، اب کوئی بول نہیں رہا، محفل میں سکتہ ہے، کون بولتا حضور کے ہوتے ہوئے؟ کوئی نہیں بول رہا، سکتہ ہے، کوئی کیا تبصرہ کرتا، کریم خود ہی بولے۔ حضور فرمانے لگے، دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر ساتھ ہی حضور فرمانے لگے، قدر والے ہی کسی کی قدر کو پہچانا کریں، یہ قدر والے ہی کسی کی قدر کو پہچانتے۔ تو یہ لوگوں میں چیزیں منتقل کرنی ہے، لہٰذا بہت پیار، بہت احترام، اور ان لوگوں سے سیکھیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ ستارے ہیں اور میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس سفینے میں سوار ہوگا نجات پائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آپ سے میری گزارش ہے، مجھے ابھی ایک اور جگہ پہ حاضر ہونا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے مصروفیات اسی طرح ہی رہتی ہیں۔ مسجد کا ادب مجھ سے بہت زیادہ آگے ہے، اللہ کے آپ اطمینان سے محبت سے بیٹھے، میں نے آپ کی زیارت کر لی، آپ نے مجھے دیکھ لیا، بات ختم ہو گئی، اور جو ممکن تھا اللہ رسول کی بات بھی ہو گئی، لیکن کسی قسم کی مسجد کے آداب کے لحاظ سے دھکم پیل نہ کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مالک کریم ہماری حاضری کو قبول فرما،
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ حاجی فضل کریم صاحب، حاجی رستم صاحب کے لیے دعا ہے، ان کی بخشش فرما۔ ندیم آوان صاحب کے بیٹے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرما۔ مالک کریم ایک اور دوست کسی پریشانی کا شکار ہیں، ان کی بھی مدد فرما۔ جن احباب نے یہ خوبصورت اہتمام کیا ان کو بہترین صلہ عطا فرما۔ قرب و جوار سے، دور دراز سے جتنے لوگ آئے، قدم قدم برکتیں عطا فرما۔ امت پر اپنا فضل فرما، عالم اسلام پر اپنا فضل فرما، یہود و غنوز کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد علیہ۔